قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جو ملکہ آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، اس کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر تھوڑا سا شیپ ڈیزائن جیسا بنا ہوا ہے بدل کر بیگانہ کر دو، تھوڑا سا اس کا نقشہ بدل دو۔ ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے چاہیں عقل کا امتحان لے لیں۔ وہ ملکہ تھی، آ رہی ہے، اسلام قبول کرنے آ رہی ہے، ان کی فرما بردار بننے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان کا اس سے نکاح ہونا ہے، تو جس سے نکاح کرنا ہو اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کی دانائی کی تحقیق کر لینا یہ غلط نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ امتحان لینا نبیوں کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دانائی اور عقل کا امتحان لیا کرتے تھے۔ دوسرے کی چیز ہے، اس ملکہ کا تخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ مقصد نیک ہے، مقصد خرابی نہیں ہے۔ چونکہ وہ تخت آپ ہی کی ملک میں آنا تھا، خود آپ نے ہی اس کا مالک بننا تھا، لہٰذا آپ نے تصرف فرمایا اس سے میں اور آپ کہیں گنجائش نہ نکال لیں کہ دوسرے کی چیز میں ہم دخل دیں۔ نبی کو اختیار تھا اور وہ سب کے بادشاہ بنائے گئے تھے۔ اس وقت تک اس علاقے میں وہ حکومت کرتی تھی۔ آپ نے یہی فرمایا مجھ پہ بڑائی نہ چاہ، آ کے میری فرما بردار ہو جا۔ اس نے کہا جی میں فرما بردار ہونے آ رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ذرا تھوڑا سا ڈیزائن بدل دو، کو کرسیوں کا نقشہ کو تھوڑا سا ادھر آگے ادھر سے پیچھے یوں کر دو، دیکھتے ہیں وہ پہچانتی ہے یا نہ پہچان کر کے ناواقف رہتی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكَ، پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، تو نے جو اپنا تخت بنوایا ہوا ہے یہ تخت دیکھ کیا وہ ایسا ہی ہے؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ وہ کہنے لگی یہ تو وہی لگتا ہے، یہ تو وہی لگتا ہے، وہی ہے گویا، اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی، ہم جان چکے ہیں، اس کو بھی پتہ چل گیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، خط پہنچ گیا تھا، دیکھ چکی تھی پرندے بھی فرما برداری کر رہے ہیں، اور جن سب آپ کے فرما بردار ہیں، وہ ساری باتیں سمجھ چکی تھی۔ رنگ و روغن بھی وہی ہے، ڈیزائن تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، باقی تو سب کچھ وہی ہے، اس نے تخت کا گویا وہی ہے۔
اس نے جو جواب دیا اس جواب سے بھی اس نے یہ نہیں کہا ہے ہی وہی، اس نے کہا گویا ویسا ہی ہے، وہی لگتا ہے۔ آپ نے اس کی اس ذہانت کو بھی، سمجھداری کو بھی دیکھا۔ اس نے کہا ہم کو آپ کی نبوت کی خبر مل چکی ہے اور دل سے مان کر چلے ہیں، یعنی وہاں سے جب چلے تھے تو کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، امتحان کا ارادہ نہیں تھا، یہی ارادہ لے کے چلے تھے آئیں گے اور آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، مسلمین اسلام گردن رکھ دیں گے، آپ کی سراپا تسلیم و رضا بن جائیں گے۔ آپ کا کلمہ دل میں پڑھ کر چلے ہیں اور اب پھر کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آئے ہیں تو آپ کے غلام ہو گئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر من دون اللہ کا لفظ آیا اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ کس کی پوجا کرتے تھے وہ؟ سورج، اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ بلقیس کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر اس نے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس کو اپنی قوم سے خطرہ تھا۔ اس کی قوم جو سورج کی پوجا کرتی تھی کہ میں اگر فوراً اعلان کر دوں گی ایمان لانے کا سلیمان علیہ السلام پر تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی، اور جو یہ بتوں کی سورج کی پوجا کی وجہ سے ان سب کی مخالفت کی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں فوراً ان کا سامنا کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اب اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کے پاس آ کر اس کو ہمت بھی ہوئی، جرأت بھی ہوئی، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اپنے ایمان کا پتہ چلا۔ کبھی کبھی بزدل یا کسی وجہ سے کچھ لوگ کہیں کسی ایسی جگہ ہوں اور وہ کچھ باتیں چھپائیں تو یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، مگر ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے پھر اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ اس کا یقین کس پر ہو جاتا ہے؟ اللہ پر ہو جاتا ہے۔ تالا لگانے سے کتنی تسلی ہوتی ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے کتنی تسلی ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ آپ کو احساس تو ہوگا کہ تالا تو لگا دیا ہے مگر حفاظت کرنے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ۔ جتنا بھروسہ اللہ پر ہے تالے پر نہیں ہے۔ تالا ذریعہ ہے لیکن اس پر بھروسہ نہیں۔ تو یاد رہے ایمان قوت سکھاتا ہے، ہمت سکھاتا ہے، جرأت سکھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات، کچھ لوگ مزاج کے ڈرپوک ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہی بزدلانہ، وہ ہمت پکڑتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی اس ہمت کی وجہ کیا ہوگی؟ ہمت نہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ ان کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا ویسے مزاجن اور ایک ہوتا ہے ہر معاملے میں، تو وہ ایمان ان کا اتنا قوت والا، جس کا ایمان قوت والا ہوگا اسے کوئی خوف
کوئی خوف. آپ کے ہاں پولیس ہے، فوج ہے. پولیس کا تو مجھے اتنا نہیں پتہ. فوجیوں کو بڑی سخت مشقیں کرائی جاتی ہے. درختوں پہ چڑھنا، پانی پہ چلنا، رسی کی سیڑھی. ان کو بہت ہی جفاکش بنایا جاتا ہے کہ ہر حالت کا وہ سامنا کر سکیں. اندھیرے میں ڈراؤنی جگہوں پر ان کو لے جا کر ان کا ڈر نکالا جاتا ہے. اس نے جہاد کرنا ہے، اگر ذرا سی کمزوری دکھائی تو اس کو، اگر وہ مزاج میں بزدل بھی ہو تو اس کا ڈر نکالا جاتا ہے. جب اس کا ڈر نکل جاتا ہے، اسے اعتماد ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسی کیسی چیزوں سے ٹکراتا ہے. تو یہ بظاہر ایک تربیت ہے. جس پر یہ حال ہوتا ہے تو جو اللہ پر بھروسہ کرے، جس کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو، پھر اس کے اندر بھی اتنی جرأت آ جاتی ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں کبھی گھبراتا نہیں ہے. جن کے ایمان کمزور ہوں گے ان کا حالت آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ایمان مضبوط ہو تو پھر قوت آ جاتی ہے، جرأت آ جاتی ہے. وہ آ گئی تھی حضرت سلیمان کے پاس کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے سامنے آ کر ایمان لاؤں گی تو ان کی پوری طاقت میرے ساتھ دے گی، ان کا پورا کام لشکر میرا ساتھ دے گا. اس نے ایمان کا اظہار کیا. قیل لها ادخل الصرح. اب تھوڑا سا بیان ذرا دھیان سے سننا. اس سے کہا گیا ذرا صحن میں آؤ. کمرے کی عمارت سے نکل کر، محل کا جو کمرہ تھا اس سے نکل کر صحن میں، جس کو آپ کورٹ یارڈ کہتے ہیں، اس میں آؤ. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. تو وہ جب اس کو کہا گیا تو اس کو چمک ایسی آ رہی تھی اس فرش سے، اس نے دیکھا تو اسے وہ گہرا پانی سمجھی. اس کو لگا کہ یہ پانی ہے. چمک اتنی تھی کہ وہ اس کو پانی سمجھی. اور اس نے پائنچے، جو لباس پہنا ہوا تھا، پاجامہ ہو شلوار ہو، اس کے پائنچے اس نے، یا کوئی بند کرنے والا کپڑا تھا، وہ کھول کے ذرا کھولا تو اس کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں. اس عورت کی پنڈلیاں ننگی ہو. قال انه صرح ممرد من قواریر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے، بہت ہی سافٹ، پولائٹ، نرم صحن ہے. اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. تجھے یہ پانی لگا ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے ہیں. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. عورت نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب اللہ تعالی کے حضور گردن رکھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں. یہ شیشے کا صحن تھا. آج بھی لوگ نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر موٹے شیشے لگا لیتے ہیں. اس کے نیچے صاف شفاف پانی نظر آتا تھا. شیشہ اتنا صاف تھا کہ
کہ شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا، پانی پانی نظر آ رہا تھا۔ شیشے پہ میل جم جائے یا شیشہ رنگین ہو تو لگ جاتا ہے، لیکن وہ اتنا صاف تھا کہ لگا کہ پانی ہے۔ ملکہ نے اسے پار کرنے کے ارادے سے اپنے پائنچے سمیٹے، جس سے اس کی پنڈلی کھل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھا اس نے، اسی بلقیس نے ان کے نکاح میں آنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی پنڈلی کھل گئی۔ اس نے ارادے سے، جان بوجھ کر، صرف وہ اس وجہ سے کہ اس کو وہ پانی لگا۔ کسی نے کہہ دیا تھا کہ ملکہ کی جو پنڈلیاں ہیں وہ بالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ملکہ ہے اس کی پنڈلیاں بالوں سے بھری ہوئی ہیں، اس کی پنڈلیوں پر بہت بال ہیں۔ خدا کی قدرت کے اس نے پانی سمجھ کر کپڑا ہٹا دیا، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوا، اور بات بھی واضح ہو گئی، بات بھی